अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्जिट के हवाले से। अभी ताज़ा तरीन बोरिस जॉनसन और यूरोपीय यूनियन की जो कमीशन की जो सदर हैं, उनकी आपस में बात हुई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन करार दी जा रही है, यानी कि बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो गई है। क्या बातें हुई हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे जो बरतानिया में मौजूद इटालियन शहरी हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इटालियन एम्बेसी जो लंदन में है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है वो आईडी कार्ड देने शुरू करने वाली है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो है वो अब पूरे इटली में चल रहा है, लेकिन बैरून मुल्क मौजूद इतालवी शहरियों के लिए यह सहूलत नहीं थी, लेकिन अब बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी ये सहूलत शुरू होने वाली है, तो वो हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बरतानिया कल से कोरोना वायरस की वैक्सीन शुरू करने वाला है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन से ममालिक जो हैं यूरोपीय यूनियन के या दीगर वो कब तक वैक्सीन तैयार करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस जो है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा मोहलक साबित हुआ है, अदाद शुमार और स्टेटिस्टिक्स क्या कहती हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और इसको दूसरे लोगों के लिए शेयर करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी अहम मालूमात हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक्जिट के हवाले से जो गुफ्तगू है या जो मुकालमा चल रहा है वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में दाखिल हो चुका है, ऐसा कहना है नेगोशिएटर्स का। जो यूके की जानब से नेगोशिएटर हैं और लॉर्ड फ्रॉस्ट, और जो यूरोप की जानब से माइकल बर्नियर जो हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। जुमे को भी, हफ्ते को भी ये सिलसिला चलता रहा, इतवार और अब आज बोरिस जॉनसन ने प्रेसिडेंट जो यूरोपियन कमीशन की हैं उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। ये दूसरी दफ़ा है कि वो इस मौजू पर उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये टॉक्स रुकी हुई हैं, ये किसी मुआहदे की तरफ नहीं आ रही हैं। तमाम नाजरीन को याद होगा कि यूरोप और बरतानिया दोनों के पास टाइम बहुत महदूद रह गया है, यानी 31 दिसंबर को चूँकि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में तजारत कैसे होगी, कौन से टैक्सेस लागू करने पड़ेंगे, क्या फ्री ट्रेड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कंपनियां इस इंतज़ार में हैं कि हमें बताया जाए ताकि हम उस लिहाज से अपने आप को तैयार करवा सकें। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रोग्राम जो उनमें पॉइंट हैं जिनकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही, जिसमें सबसे बड़ी, मैंने गुज़श्ता दिनों में आपको बताया कि ये जो फिशिंग है, समंदर के अंदर मछली पकड़ने का जो सिलसिला है, यूरोपीय यूनियन ने ये शर्त रखी है कि यूके जो है वो ब्रेक्जिट होने के बाद भी यूरोपियन ममालिक को अपने पानियों में फिशिंग यानी कि मछलियां पकड़ने की इजाज़त देगा, जबकि बरतानिया का ये कहना है कि वो चूँकि अब यूरोपीय यूनियन से निकल चुके हैं तो वो अपनी इसको मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ समझते हैं, क्योंकि उनके बॉर्डर एरिया में आती हैं, तो वो कैसे इजाज़त दे सकते हैं दूसरों को उस पानी में एंटर होकर मछलियाँ पकड़ने की। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो यूरोपीय यूनियन ने ये शराइत रखी हैं कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि कोई टैक्सेस वगैरह लागू नहीं होंगे, तो उसके लिए हमारी शराइत ये हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट होंगी उन पर आप यूरोपियन लॉज को अप्लाई करेंगे। अब यूरोपियन लॉज क्या हैं, आपको पता है कि यूरोप ने बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए हुए हैं कि जो मज़दूर हैं उनकी एक ख़ास लिमिट से कम तनख्वाह उनको नहीं दी जा सकती। माहौलियात के हवाले से कवानीन हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट तैयार नहीं की जा सकती जो इंसानी सेहत के लिए ख़िलाफ़ हो, और कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती जो माहौलियात के लिहाज से ख़राब हो। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है, इसी वजह से यूरोपियन चीज़ें जो है वो महंगी हैं। लेकिन अगर उन कवानीन को अप्लाई ना किया जाए तो फिर तो इंडिया भी है, चाइना भी है, जहाँ पे इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा नहीं जाता, तो सस्ती चीज़ें तैयार करवाई जा सकती हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन ये कहता है कि अगर आप हमारे साथ फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे कवानीन भी
اپلائی کرنا پڑیں گے۔ اس سلسلے میں برطانیہ جو ہے اس نے ایک قانون بنایا تھا کہ وہ اپنے ملک کی قانون کو، اگر کوئی انٹرنیشنل قانون آ بھی جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے قوانین چینج کر دیں، جبکہ یورپی یونین اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا ایک سمپل سی بات ہے، اگر ایک چیز یورپی سٹینڈرڈ پہ نہیں بن رہی تو وہ بہت سستی بن جائے گی۔ اگر مزدوروں کی تنخواہ یا ماحولیات کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ظاہر ہے یورپ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک سائڈ پہ ہمارے کمپیٹیٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے قوانین کو بھی جو ہے وہ لاگو کریں۔ اس سلسلے میں آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یو کے جو ہے وہ ہار ماننے کو تیار ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان آیا تھا کہ ہم اس بل کے بارے میں جو اس میں کرٹیکل پوائنٹ ہیں جس پر یورپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ جب یہ قوانین، جب یہ ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ اس ڈیل کو یو کے کو اپنی پارلیمنٹ سے پاس کروانا پڑے گا، اور جو یورپی یونین ہے اس کو اپنی پارلیمنٹ سے اس ڈیل کو ریکٹیفائی کروانا پڑے گا۔ تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور سچویشن بہت خراب ہے۔ دوسری جانب ٹویوٹا کے مالک نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ کوئی ڈیل نہ ہوئی تو ہمارے لیے برطانیہ کے اندر اپنی جو پلانٹس ہیں ان کو چلانا ممکن نہیں رہے گا، اور اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی تو یہ بہت نیگیٹو اثر ہوگا۔ یہ نیگیٹو اثر صرف ٹویوٹا کے لیے نہیں ہوگا، جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں موجود اطالوی شہری اب اپنا الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ بھی برطانیہ سے حاصل کر سکیں گے۔ اٹلی کی ایمبیسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 10 دسمبر کے بعد اپوائنٹمنٹس دینا شروع کر دے گی، اور 18 جنوری کے بعد اب جو برطانیہ میں موجود اٹالین شہری ہیں وہ یہیں سے اپنا الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ اٹلی والوں کے پاس ایک پرانا سٹائل کا کارڈ ہوتا ہے، جو لوگ بیرون ملک موجود ہیں ان کو یہ سہولت پہلے مہیا نہیں تھی، وہ اپنا الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک نارمل پرانے طرز کا کارڈ والا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بیچتے تھے، اور وہ 6 مہینے لگ جاتے تھے، اٹلی سے بن کے آتا تھا۔ اب ایمبیسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ سروس یہیں پر موجود شہریوں کو دیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ برطانیہ میں موجود ہیں جن کے پاس اٹالین شہری ہے، ان کا اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لیکن شروع میں ایمبیسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو الیکٹرانک کارڈ دیں گے جن کا کارڈ یا تو ختم ہو چکا ہوا ہے، یا اگلے 6 مہینے میں ختم ہونے والا ہے، یا ان کا کارڈ گم ہو گیا ہے، یا پھر ان کا کارڈ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے ہیں وہ بھی اپنے کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ رش نہ بڑھ جائے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ایمبیسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ان کی ویب سائٹ ہے جس میں آپ کی آئرے کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس پہ ڈال دیں گے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ اس اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو ایمبیسی میں جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے فنگر پرنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تمام قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ پاسپورٹ ہو، وہ آئی ڈی کارڈ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے اٹالین شہری ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی ہو کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں۔ آئرے کے حوالے سے جو رجسٹریشن ہے اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے تیار کر چکا ہوا ہوں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی اٹالین شہری کو جب وہ کسی دوسرے ملک میں انٹر ہوتا ہے تو اسے کیسے اپنی رجسٹریشن کروانی چاہیے۔ اٹالین میڈیا کی پریس ریلیز کے مطابق یہ سہولت یورپی یونین کے بہت سے ممالک میں ہوگا، اس لیے اگر آپ برطانیہ میں نہیں رہتے، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، جرمنی، فرانس وغیرہ، تو آپ اپنی جو اٹالین ایمبیسی کی لوکل ویب سائٹ ہے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کل سے کرونا وائرس کی ویکسین شروع کرنے والا ہے۔ برطانیہ نے تقریباً 8 لاکھ کے قریب ڈوزز منگوا لی ہیں، اور 50 کے قریب ایسے ہاسپٹل ہیں جو تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ویکسین شروع کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو پہلی ویکسین ہے وہ 80 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو اور کیئر ہوم میں رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کو، اور ان کے لیے کام کرنے والی سٹاف کو لگایا جائے گا۔ ایسے لوگ، یہ 2 ڈوزز ہوں گی جو 21 دن کے وقفے سے لگائی جائیں گی۔ کرونا وائرس کی ویکسین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہاسپٹلز میں تو یہ
جو ریفریجریٹر ہیں جن کا ٹمپریچر -70 تک ہوتا ہے اس میں رکھی جا سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کا، کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے کر جایا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو یو کے ہے وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تک بھی اس بات کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے کہ اگر اس کی ٹرانسپورٹیشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے آرمی کی گاڑیاں بھی استعمال کرنی پڑی تو وہ کریں گے۔ بڑے ہی امید افزا بیانات ہیں حکومت کے، کہ حکومت کا خیال ہے کہ وہ 40 ملین دیگر کرونا وائرس ویکسین بھی آرڈر دیے جا چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ صرف فائزر کمپنی اور بائیو ٹیک کمپنی کے کرونا وائرس ویکسین کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو برطانیہ ہے وہ مختلف دیگر کمپنیوں کی، جیسے آکسفورڈ والوں کی ہے، جیسے موڈرنا کی ہے، اس ویکسین کا بھی آرڈر دے چکے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین جو ہے وہ اس مہینے کے اینڈ تک یعنی 29 دسمبر اور 12 جنوری کو یورپین جو میڈیسن اتھارٹی ہے EMA وہ اس کو چیک کرے گی، اور جو فائزر نے درخواستیں ادھر بھی دی ہوئی ہیں، تو بہت زیادہ امید ہے کہ جنوری کے آخر تک دیگر یورپی ممالک اٹلی، فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک بھی اپنا کرونا وائرس کی ویکسین لگانا شروع کر دیں گے۔ اٹلی سے آج ایک جو دلچسپ خبر آئی ہے، دلچسپ کہہ لیں یا حیران کن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو اموات کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ ان میں سے 97% 97% مریض ایسے تھے جن کو پہلے سے ہی کوئی بیماری تھی، اس وجہ سے کرونا وائرس ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ صحت مند ہیں انہیں تھوڑا اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے ان کے لیے کہ اگر انہیں کرونا کا اٹیک ہوتا بھی ہے تو ان کے چانس کم ہیں موت کے حوالے سے۔ البتہ جو پہلے ہی مریض ہیں یا جن کو کوئی بیماری پہلے سے ہی ہے ان کو یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اٹلی میں جو ہے مرنے والوں کی زیادہ تعداد 80 ایئر سے زیادہ تھی، کیونکہ اٹلی میں عمریں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو باقی تقریباً 1.7 کے قریب جو ہے وہ 80 سال سے کم عمر والے لوگ فوت ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں۔ جب تک کرونا وائرس کی ویکسین تمام دنیا میں نہیں لگائی جا سکتی اس وقت تک آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا اور اس موذی مرض سے بچ کے رہنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔